بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اقرار الحسن ایک اور ایسی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جسے تھوڑا سا حساس کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ موضوعات وطن عزیز پاکستان میں ایسے ہیں کہ جن پر بات کرتے ہوئے بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی ہیں کہ ان ٹاپک سے بات نہیں کرنی چاہیے، یا اس بات کو کسی اور انداز سے لے لیا گیا تو آپ پر غداری کا ٹیگ لگ سکتا ہے، آپ کی حب الوطنی پر شک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، کہ یعنی اگر خدا نہ خواستہ جسے آپ دشمن سمجھتے ہیں، جس سے آپ نفرت کرتے ہیں، وہ مرتا ہے تو اس پر خوشی نہیں منانی چاہیے، اس لیے کہ اپنوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ تو بھارت میں جو اس وقت کرونا کی صورتحال ہے، سب سے پہلے تو یہ دعا کہ پروردگار وہاں کے انسانوں پر رحم فرمائے۔ بطور ریاست بھارت کی کیا پالیسی ہے، بھارت کی حکومت، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی نفرت انگیز پالیسیز، اس پر تنقید کی جا سکتی ہے، اس پالیسی سے جو کہ نفرت پر مبنی ہے، اس پالیسی سے نفرت کی جا سکتی ہے۔ کشمیر پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس پر 3 حرف بھیجا جا سکتا ہے، لعنت بھیجی جا سکتی ہے اور بھیجی جانی چاہیے۔ لیکن جہاں انسانی بحران پیدا ہو جائے وہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے بطور پاکستانی، اور بطور پاکستان ریاست کے طور پر ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، اس پر آج ذرا ہم بات کریں گے۔ بھارت میں صورتحال شدید سنگین ہے، یعنی ایک سے گزشتہ سے پیوستہ روز 3,25,000 کرونا کیسز، جو کہ دنیا بھر میں اب تک کا ریکارڈ ہے کسی بھی ملک میں ایک دن میں سب سے زیادہ کرونا کیسز کے ریکارڈ ہونے کا، اور کل بھی 3,14,000 کیسز۔ نئی دلی میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ اسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے، قبرستانوں میں تدفین کے لیے جگہ نہیں ہے، شمشان گھاٹوں میں مردوں کو جلانے کے لیے لکڑیاں کم پڑ رہی ہیں، جگہ کم پڑ رہی ہے۔ سو ایک انسانی بحران ہے جو اس وقت بھارت میں جنم لے رہا ہے۔ آکسیجن سلنڈرز کے حوالے سے بڑی تشویشناک صورتحال ہے، بہت سارے اسپتالوں میں کچھ گھنٹوں کی آکسیجن رہ گئی ہے، اور پھر کسی طرح سے اس کی سپلائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ آکسیجن چوری ہونے کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، پولیس کی نگرانی میں آکسیجن کو اسپتالوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ابھی مہاراشٹرا میں ایک اسپتال کے اندر جو کووڈ کی وارڈ تھی، اس میں آگ لگنے کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک ہو گئے، وہ خبر بھی۔ تو پے در پے انسانیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بڑی تشویشناک خبریں ہیں جو کہ بھارت سے موصول ہو رہی ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چین نے کیا کیا؟ چین نے تمام تر دشمنی کے باوجود، تمام تر اختلافات کے باوجود بھارت کو یہ پیشکش کی ہے کہ وہ مدد کے لیے تیار ہے۔ پاکستان سے بھی ایک بڑی اچھی خبر آئی، فیصل ایدھی صاحب نے یہ پیشکش کی اور باقاعدہ ایک خط لکھا ہے کہ ہم بھارت میں اپنی امدادی سرگرمیاں کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاں بھی بھارت کو لگے کہ وہاں پہ ایدھی کے رضاکاروں کی یا ایدھی کے کام کی ضرورت ہے۔ تو ایک اچھی اور مثبت خبر ہے پاکستان سے بھی کہ ایسے انسانی بحران میں ہم نے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی مدد کی پیشکش کی۔ بطور ریاست بھی مجھے لگتا ہے ہمیں آگے آنا چاہیے۔ ظاہر ہے ہماری اپنی صورتحال بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، یہاں پہ بھی کرونا سر اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم انسانوں کے لیے سوچیں، دوسرے انسانوں کے لیے سوچیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر رحم فرمائے گی۔ جیسا کہ میرا یہ یقین ہے کہ کرونا نے اپنی پہلی اور دوسری لہر میں دنیا بھر میں جو تباہی مچائی، پاکستان میں الحمدللہ معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا، اللہ نے اپنا رحم اور کرم فرمایا کمپیریٹیولی اگر ایک موازنہ کیا جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا صرف ایک ہی اس کی ریزن تھی، اور وہ ریزن یہ تھی کہ پاکستانیوں نے بہت امداد کی ایک دوسرے کی۔ کوئی شخص بھی شاید بھوکا نہیں سویا کرونا کے اس لاک ڈاؤن میں، بے روزگاری کی صورتحال میں۔ سب نے، اداروں نے، افراد نے آگے بڑھ کر راشن تقسیم کرنا ہو، کھانے کی تقسیم ہو، سب لوگوں نے اپنے اپنے طور پر حصہ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے رحم فرمایا۔ تو ابھی بھی ہمیں بطور قوم دوسروں کے لیے سوچنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے، کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا ایک ریوارڈ، اس کا ایک صلہ، اس کی ایک جزا پاکستانی قوم کو دے گی کہ یہاں اللہ کرے وہ تباہی، وہ بربادی نہ ہو جو اس وقت ہم بھارت میں دیکھ رہے ہیں۔ تنقید کی جاتی ہے، میں نے ایک پوسٹ بھی کی تھی جس میں پاکستان اور بھارت کے ٹرانسپورٹ سسٹم کا ایک موازنہ کیا تھا۔ اس پر ہوا کہ جناب آپ بھارت کی اچھائی دکھا رہے ہیں اور پاکستان میں آپ کو کوئی اچھائی دکھائی نہیں دیتی۔ تو جسے آپ اپنا مخالف سمجھتے ہوں، آپ کو اس کی اچھائیوں سے سیکھنا چاہیے، بلکہ سیکھنے سے زیادہ یہ کہ آپ کو اس کی اچھائی سے زیادہ اچھائی آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، مسابقت کی، مقابلے کی، صحت مند مقابلے کی ایک فضا پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی غلطیوں سے بھی سیکھنا چاہیے۔ تو جو ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور جو غلط ہے یا جہاں بحران پیدا ہو رہا ہے، جس طرح کے ابھی کی صورتحال ہے کرونا کی، اس سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ساتھ کھڑے بھی ہونا چاہیے۔ اپنے تمام تر
دلائل پر قائم رہتے ہوئے، اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بھارت کی جو پالیسی ہے وہ قابل مذمت ہے، شدید ترین الفاظ میں قابل مذمت ہے، قابل نفرت ہے۔ بھارت کا جو نظریہ ہے، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا جو نظریہ ہے، ان کی جو شخصیت ہے، انہوں نے جس طرح سے بھارت میں نفرت کو پروان چڑھایا، کشمیر میں جس طرح سے ظلم کیا، وہ قابل مذمت ہے، قابل نفرت ہے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن وہاں ایک عام انسان جو بیچارہ آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے مر رہا ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں، ایک عام انسان جو اسپتالوں میں بستر نہ ہونے کی وجہ سے اسپتالوں کے صحنوں میں، کوریڈورز میں اپنی جان دے رہا ہے، ایک عام انسان یا مسلمان بھارت کے اندر جو وہاں کے اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی کی وجہ سے، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اپنی جان دے رہا ہے، ہمیں اس کے لیے ضرور ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو جہاں دشمنی ہے، جہاں آپ کو لگتا ہے اختلاف ہے، وہاں ضرور اختلاف کیجئے، لیکن جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آپ اپنے دشمن کو اپنی اعلیٰ ظرفی سے مات دے سکتے ہیں، وہاں آپ کو اعلیٰ ظرفی کا ضرور ثبوت دینا چاہیے، اور یہ بھی کہ نفرتوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ پاکستان اور انڈیا دونوں کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اگر یہ جو جنگی ماحول ہے اس کو ذرا ہم کم رکھنے کی کوشش کریں، ہمارے جو اسلحے پر اخراجات ہوتے ہیں وہی اخراجات اگر ہم صحت کے معاملات پر لگائیں، صحت کے سسٹم پر لگائیں، صحت کے نظام پر لگائیں، اسپتالوں پر لگائیں، ڈاکٹرز پر خرچ کریں، تو شاید آج بھارت کی بھی وہ صورتحال نہ ہوتی جو اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور پاکستان میں بھی جب ہم خوف کرتے ہیں کہ یار کہیں ہمارا ہیلتھ سسٹم کولیپس نہ کر جائے، تو یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ کاش ہم نے انویسٹ کیا ہوتا اپنے ہیلتھ سسٹم کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں پر رحمت کا معاملہ فرمائے۔ فیصل ایدھی صاحب کا اقدام بہت قابل تحسین، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اپنے والد کا مشن لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ریاست پاکستان کو بھی مدد کی آفر کرنی چاہیے جیسے کہ چین نے کیا، کیونکہ اس وقت بھارت دنیا میں تنہائی کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان پر بھی پابندی لگی ہے، ابھی کینیڈا سے یعنی بھارت اور پاکستان سے آنے والی پروازوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے، UAE نے، جو کہ بہت ایک طرح سے کلوز بھی سمجھا جاتا ہے بھارت کی، بہت سارے بھارتی متحدہ عرب امارات میں بڑی کی پوزیشنز پر ہیں، لیکن UAE نے بھی بین کر دیا ہے بھارت سے آنے والی فلائٹس کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی وقت سے بچائے، اور ہمیں اس وقت جو ہمارے اسباب ہیں، جو ہمارے وسائل ہیں، ان کے ساتھ بھارت کی مدد کے لیے، بھارت کے مسلمانوں کی، بھارت کے انسانوں کی مدد کے لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اختلاف اپنی جگہ، مودی سے نفرت اپنی جگہ، اور وہ برحق ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں مجھے کوئی دوسری رائے نہیں کہ مودی نے جس طرح سے پچھلے کچھ سالوں میں نفرت کا بیج بویا ہے وہ اب ایک تناور درخت بن چکا ہے، لیکن جہاں انسانیت کی بات آئے وہاں پہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے پروردگار سے، اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے اور پاکستان کے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔